بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جمعہ اس لیے تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دیا ہے۔ چنانچہ مختلف واقعات سے احادیث سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی گئی کہ واقعی آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن ہیں، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ خاص طور پر بے جان مخلوقات کے حوالے سے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ آپ ان کے لیے رحمت کیسے ہے۔ وہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان تمام مخلوقات کو وجود آپ کی وجہ سے عطا کیا، ان کو وجود حاصل ہونا آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا اثر ہے۔ جیسے ان کو وجود اللہ نے عطا کیا آپ کی برکت سے، اسی طرح جاندار مخلوقات کو بھی وجود آپ کی برکت سے حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک حدیث اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں کہ جب کوئی دین کا طالب طلب دین کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اور یہ بھی رمضان المبارک میں ایک درس کے اندر مجھے یاد ہے کہ میں نے بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ جب طالب علم کی بات ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو مدرسے میں باقاعدہ داخل ہوتا ہے، وہاں پڑھتا ہے، کئی سال تک پڑھتا رہتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو اس سے مراد وہ سے مراد ہے وہ اس میں داخل ہے۔ اس کے علاوہ ہم عام لوگ جب گھر سے نکلتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آنے کے لیے ہماری نیت نماز کی بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ اگر وہاں کوئی دین کی بات ہونی ہو تو یہ بھی نیت کر لے انسان کے وہاں پر میں جا کر دین کی بات سیکھوں گا، سنوں گا، سمجھوں گا، عمل کرنے کی کوشش کروں گا، محفوظ کروں گا، تو یہ شخص بھی اتنا وقت طالب علم کی رہے گا۔ تو جو فضیلت اس طالب علم کی ہے جو باقاعدہ مدرسے میں داخل ہو کر علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، تو ہر اس شخص کو ویسا ہی اجر اور ویسی ہی فضیلت نصیب ہوگی جب وہ گھر سے کچھ سیکھنے کی، دین کی بات سیکھنے کی نیت سے گھر سے نکلے۔ چنانچہ نیتیں اپنی درست کرنی چاہیے، انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں اگر ہم صحیح نیت سے کریں گے تو اجر ملے گا، غلط نیت سے کریں گے تو گناہگار ٹھہریں گے، اور اگر بغیر کسی نیت کے ضرورت کے طور پر ترتیب کے مطابق کرتے رہیں گے تو نہ اس پر کوئی گناہ ہوگا نہ ثواب ہوگا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث مبارکہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ جب طالب علم گھر سے نکلتا ہے ہر قدم پر نیکیاں تو لکھی ہی جاتی ہیں، لیکن فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اعزاز میں پر بچھانے کے دو مفہوم محدثین نے لکھے ہیں کہ باقاعدہ جیسے ایک بڑا ہی معزز مہمان ہو تو اس کے آنے پر قالین بچھائے جاتے ہیں، وہ پھر قالین پر چل کر آتے ہیں۔ یہ دنیا کا ایک اعزاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ان معززین کا اعزاز اس طرح سے کرتے ہیں کہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ قالین کی جگہ تم اپنے پر بچھا تاکہ یہ تمہارے پروں پر چل کر آئے، اور یہ احساس ان کا بنتا بھی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے معززین ہیں یہ لوگ جو قرآن کا علم سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اشراف امتی
میری امت کے بڑے بڑے لوگ یہ ہیں۔ تو جب ہم دنیاوی اعتبار سے کسی کو بڑا سمجھ کے قالین بچھا کر اس کا اعزاز کرتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں یہ اس سے کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کا احساس کرے تو کسی کو خیال فراز ہو سکتا ہے۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے، اور دوسرا مفہوم محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ فرشتے اپنی پرواز روک دیتے ہیں، اپنے پر ملا دیتے ہیں۔ پرواز کے لیے پروں کو حرکت دینا ہوتی ہے تو وہ اپنی پرواز کو روک دیتے ہیں تاکہ یہ طالب علم وہاں سے گزر جائے تو پھر ہم آگے کا اپنا سفر کریں۔ تو اس کے اعزاز میں رک جاتے ہیں۔ والد ہے اور اس کی ہونہار اولاد ہے، وہ دیکھے کہ میرے والد آ رہے ہیں فوراً رک جائے، ظاہر ہے کہ اس بچے کی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ استاد آتے ہیں، طالب علم بیٹھے ہوئے ہوں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے شیخ اپنے پیر اپنے مرشد آ رہے ہوں تو احساس میں بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، چلنے والے رک جاتے ہیں۔ بارہا دفعہ ہمیں گلیوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، ہمارا کوئی طالب علم سائیکل پر موٹر سائیکل پر سفر کر رہا ہوتا ہے تو وہ رک جاتا ہے وہیں پہ۔ جب ہم گزر جاتے ہیں تو پھر اگلا سفر شروع کرتا ہے، یہ ہم اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ تو طالب علم کے اعزاز میں وہ اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، یعنی پرواز روک دیتے ہیں۔ جب وہ طالب علم گزر جاتا ہے تو پھر اپنی پرواز کا آغاز کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر جو بات عرض کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ مچھلیاں پانیوں کی تہوں میں، چیونٹیاں بلوں میں، ان کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ ادھر فرشتے جو نورانی مخلوق ہیں جو ہماری نظر میں سب سے زیادہ قابل احترام ہے، اور ادھر پانیوں تک کی مخلوقات اور چیونٹیاں جو بڑی ہی چھوٹی اور معمولی مخلوقات سمجھی جاتی ہیں، یہاں سے لے کر وہاں تک ساری کی ساری مخلوقات اس کے لیے دعائیں خیر میں لگ جاتی ہے۔ یہاں پر محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ دعائیں خیر میں لگنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس دین کی برکت سے ان مخلوقات کو بقا حاصل ہے، تو وہ اس لیے دعائیں خیر میں لگ جاتی ہیں کہ یہ جو دین سیکھنے سکھانے والے لوگ ہیں یہ ہمارے لیے محسن ہیں، اور ہم جو ابھی تک زندہ ہیں انہی کی مرہون منت زندہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق تک یہ بات سمجھتی ہے کہ وہ واقعی میں ہمارے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ صرف ہم مسلمانوں کو احساس ختم ہو گیا ہے، باقی ہر چیز کو یہ احساس حاصل ہے، اور وہ اس احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہی دعائیں استغفار کی شکل میں، دعائیں رحمت کی شکل میں، دعائیں خیر کی شکل میں تو یہ کام کرتے ہیں۔ تمہاری بات طویل ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے، کائنات میں بسنے والی ہر مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے، اور اس رحمت کا اثر دنیا میں اتنا زیادہ ہے اگر اس کو بیان کرتے رہیں تو مہینوں یہ مضمون ختم نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہونے کا اثر صرف اس دنیا تک بھی مکمل نہیں ہوتا بلکہ قبر میں، حشر میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ مشہور واقعہ حدیث جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ قیامت میں لوگ میدان حشر کی سختی سے تنگ پڑ جائیں گے، اور وہاں پر اولین و آخرین سبھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، اور ان کے علاوہ باقی ساری مخلوقات بھی ہوں گی، پیڑ پتیاں وغیرہ، جانور، یہ سب کچھ وہاں ہوگا، اور حساب کتاب ان کا بھی ہوگا۔ لیکن انسان اور جنات کے حساب کتاب کے بعد جنت اور جہنم ہوگی، ان کے حساب کتاب کے بعد جنت اور جہنم ہوگی، یہ فرق ہے۔ سورہ نبا میں
آخری آیت ہے یا لیتنی کنت ترابا، یہ اسی چیز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب باقی ساری مخلوقات کا حساب لے لیں گے پھر ان کو کہیں گے کہ مٹی ہو جاؤ، وہ مٹی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن حساب کتاب ان کا بھی ہوگا۔ اور اس وقت جہنمی لوگ، کافر لوگ، غیر مسلم لوگ اس بات پر تمنا کا اظہار کریں گے کہ اے کاش کہ آج ہم بھی مٹی ہو جائے، یعنی ہم انسان نہ ہوتے بلکہ انہی جانوروں کی طرح کا کوئی جانور ہوتے تو آج حساب کتاب ہو کے جان چھوٹ جاتی، آگے جہنم کی سختیاں ہمیں نہ چاہیے۔ اسی چیز کا یہاں پر تذکرہ ہوتا ہے۔ تو حساب کتاب سے پہلے میدان محشر کی سختی سے ساری کی ساری مخلوق تنگ پڑ جائے گی، پریشان ہو جائے گی، بڑا سخت دن ہوگا۔ تو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام کے پاس جائیں گے کہ سفارش، لیکن یہ شفاعت عظمیٰ مقام محمود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ، تو پھر سارے جمع ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے کہ آپ ہی ہماری سفارش کریں تاکہ یہ میدان محشر سے ہماری جان چھوٹ سکے۔ آگے جنت ہے، جہنم ہے، جو کچھ بھی ہے، ہر کسی کا اپنا نصیب ہے، لیکن کم سے کم یہاں سے تو ہماری جان چھوٹ۔ ہم انسانوں کی فطرت میں جو جلد بازی کا اثر ہے وہ وہاں پر بھی ظاہر ہوگا، حالانکہ جہنم وہ میدان محشر سے کہیں زیادہ سخت چیز ہے۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں، کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، کسی مشکل میں ہوتے ہیں، تو تمنا کرتے ہیں کہ یا اللہ موت ہی دے دے، اس تکلیف سے تو جان چھوٹ۔ حالانکہ ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اس سے کہیں زیادہ مشکل میں بن سکے، لیکن انسان کہتا ہے بس اس مصیبت سے جان چھوٹے، آگے کیا ہوتا ہے وہ دیکھا جائے۔ کمزور ہیں ہم لوگ، نہیں برداشت کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کمزوری کو دیکھ کر ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب درخواست کی جائے گی کہ آپ سفارش کیجئے تو آپ کہیں گے کہ ہم نے سفارش کریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، نتیجے میں حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو یہ جو حساب کتاب شروع ہونے کا کام ہوگا یہ آپ کی اس رحمت کا اثر ہوگا جس کا نظارہ ساری مخلوقات اولین و آخرین اپنی آنکھوں سے کریں۔ جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اپنی آنکھوں سے آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا مشاہدہ کریں گے کہ آپ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جو اللہ کے دربار میں اس موقع پر حاضر ہو کر سفارش کر سکے۔ اس لیے کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کا غصہ اتنا عروج پر ہوگا، نہ اس سے پہلے کبھی اللہ کو اتنا غصہ آیا ہوگا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصہ آئے گا، اور اسی غصے کی وجہ سے انبیاء کرام سفارش کرنے کا حوصلہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غصے کو رحمت میں تبدیل ہونے کا سبب اور ذریعہ بنیں گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو کل کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دیا ہے، اور واقعے میں دنیا میں بھی اس کا اثر ہے، قبر میں بھی ہے، حشر کے اندر بھی ساری کی ساری مخلوقات اس کا مشاہدہ ہے۔ اور پھر پہلے میں نے ساری مخلوقات کا ذکر کیا تھا، چاہے جاندار ہوں چاہے بے جان ہوں، اس پر کئی واقعات ذکر کیے۔ اب صرف جانداروں کی بات ہوئی تھی، جانداروں میں اولین و آخرین اور ہر طرح کی مخلوقات وہاں پر جمع ہوں گی۔ اس کے بعد صلحاء، نیک لوگ، مسلمان لوگ آپ کی رحمت کا اثر لوٹیں گے۔ چنانچہ حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پلائیں گے تو اس کے علاوہ پانی کوئی نہیں ہوگا، صرف وہی ہوگا۔
اور جو ایک دفعہ وہ پانی پینے گا اس کو ہمیشہ کے لیے نہ کبھی بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ اس کے بعد جو کچھ کھانا ہوگا، جو کچھ پینا ہوگا، یہ محض لذت کے لیے ہوگا، وگرنہ بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے متبع لوگوں کو، اپنے طریقے پر چلنے والے لوگوں کو، سنت پر عمل کرنے والے لوگوں کو جام بھر بھر کے کھلائے۔ تو یہ بھی آپ کی رحمت کا اثر ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر ایک سفارشوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی بھی، اجتماعی بھی سفارشیں کریں گے تو جس سے نجات ملے گی اور لوگوں کو جنت میں جانے کا موقع نصیب ہوگا۔ چنانچہ میدان حشر میں، میدان محشر میں بہت زیادہ سفارشوں کا سلسلہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مشکوٰۃ شریف میں، تو آپ کی دعا تھی، آپ نے دعا کی تھی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اضافے کی درخواست کا کہا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ ان سے کہہ دیں کہ میں آپ کی امت میں سے ایک لپ ایسے بھروں گا، ایک لپ اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور 3 دفعہ اس لپ کا تذکرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت آپ جانتے ہیں کہ کتنے وسیع ہیں۔ تو 3 دفعہ اللہ تعالیٰ دونوں دست قدرت سے ایک ایک لپ بھریں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ ان میں سے کسی کا حساب نہیں ہوگا۔ یہ آپ کی اس دعا کا اثر ہے جو آپ نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر صحابہ کرام کی موجودگی تھی۔ تو اس میں نہ جانے آپ کی امت کے اربوں لوگ جنت میں چلے جائیں گے جن کا شمار بھی ممکن ہے، گنتی یہاں پر تذکرہ ہی نہیں ہے گنتی۔ اس وقت بھی 2 ارب مسلمان ہیں، قیامت تک پتہ نہیں کتنے ہوں گے، اس سے پہلے 1400 سالوں میں کتنے گزر گئے، تو اربوں میں تعداد ہوگی۔ بہت بڑی مخلوقات آپ کی امت میں سے جنت میں بغیر کسی حساب کتاب کے، یہ اجتماعی شکل ہے۔ اور انفرادی طور پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سفارشیں اس موقع پر کریں گے وہ علیحدہ سے رہیں گے۔ اور پھر جنت میں چلے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، بلکہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو جہنم کے اندر جو مسلمان اپنی گناہوں کی وجہ سے جائیں گے ان کے لیے بھی سفارشوں کا ایک سلسلہ کھلے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے، اپنے نبیوں کو بھی کہیں گے، فرشتوں کو بھی کہیں گے، صلحاء کو بھی کہیں گے کہ میرے ان گناہگار بندوں کی سفارشیں کرو تاکہ میں ان کو جنت میں بھیجوں۔ تو ہر اس شخص کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا جس کے دل میں ایک چنگاری کے برابر ایمان ہے۔ کتاب الآثار ایک حدیث کی کتاب ہے، اس لیے حدیث میں جس نے پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا اور اسی کلمے پر وہ دنیا سے چلے گئے تو اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا۔ اور ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہوگی کہ جن کے ایمان پر سوائے اللہ کے مخلوقات میں سے کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ ہمارے جو فرشتے بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، لیکن یہ وہی کچھ لکھ سکتے ہیں جو ظاہر ہے، جو ہم زبان سے بولتے ہیں، عمل سے کرتے ہیں، یہ وہی کچھ لکھ سکتے ہیں۔ غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھی نہیں دیا، وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ جانتے ہیں۔ تو کسی نے دل ہی دل میں یا زبان سے بغیر آواز کے اس طرح سے کلمہ پڑھ دیا ہو کہ ان فرشتوں کے نوٹس میں بھی نہ آیا ہو، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نکال کر جنت میں داخل کر۔
اور یقیناً یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی ان انتھک محنتوں کا نتیجہ ہوگا کہ جو انہوں نے ہم تک کلمہ پہنچایا۔ آپ کلمہ لے کر آئے، دین لے کر آئے، ہمیں لوگوں کو کلمہ پڑھنا نصیب ہوا، تو جہنم میں چلے جانے کے بعد اور اپنے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہ ہونے کے باوجود پھر بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا اس ایک کلمے کی برکت سے۔ یہ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا اثر ہے۔ تو گویا کہ آپ کے رحمت ہونے سے ہم کسی وقت بھی، کسی دور میں بھی، کسی حصے میں بھی، کسی جہان میں بھی ہم اس سے لاپرواہ نہیں ہو سکتے۔ آپ کی رحمت کا اثر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے ہی مہربان پیغمبر عطا کیے ہیں، تو ہر وقت ہم ان کے ان احسانات سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم احسان مند ثابت ہوں اور احسان کا اچھا بدلہ، اچھا صلہ دینے والے بنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت بھی اسی میں ہے، آپ کی خوشی بھی اسی میں ہے، خود اللہ تعالیٰ کی خوشی بھی اسی میں ہے کہ ہم کلمہ پڑھیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کریں، دین کی اتباع کریں، تاکہ ہماری قبر بھی اچھی ہو جائے، ہمارا حشر بھی اچھا ہو جائے۔ تو ہم لوگوں کو اس رحمت کی قدر کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو